ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے سمیرہ خان آپ سے. یہ بتائیے گا جو ابھی پاکستان نے یہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے یہ کتنی اہم ہے اور کیوں اہم ہے, خاص طور پہ جب کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں, تو پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے؟ ابصار صاحب میرے خیال میں یہ ہمارے دفتر خارجہ کی, ہماری وزارت خارجہ کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی اگر یہ اسی وقت میں اس کو نہ صرف بلا لیتے ہیں بلکہ اپنا اسٹرانگ ایکشن کیس, جو کہ آئی تھنک پاکستان پہلے ہی نیریٹو کی جنگ ہو, یہ بہت تلخ لفظ ہوتا ہے بائی دا وے, لیکن اگر کوئی ملک نیریٹو کی جنگ جیت جائے تو اس کے لیے پھر کائنیٹک کی جنگ جیتنا مشکل نہیں ہے. اور پاکستان پچھلے 5 سے 6 سال کے عرصے میں کائنیٹک وار فرنٹ کے اوپر بھی اپنی برتری دکھا چکا ہے, ایئر سپریمیسی ہو, لینڈ سپریمیسی ہو, سی سپریمیسی ہو. اب نیریٹو کی جنگ رہ گئی تھی, اس میں بھی آپ نے مات دے دی ہے. سفارتی سطح پر اس وقت کیونکہ ہم لمحہ بلمحہ جتنی بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں, ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, گو کہ اس میں بہت ساری کانسپریسی تھیریز بھی شامل ہیں, مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت ایک صحت مند رجحان یہ ہے کیونکہ دنیا کو کوئی ایویڈنس نہیں دکھا سکا بھارت اپنی بڑی لمبی بریفنگز میں, تو پاکستان اس نیریٹو کی جنگ کو آلموسٹ جیت چکا ہے. اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں اگر یہ ایجنڈا رکھا جاتا ہے, یہ اتنی جلدی ویسے نہیں ہوگا, ویسے یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا کیونکہ ایس او پیز, اس کا پروٹوکول, اس کی ڈرافٹنگ, وہ سب کچھ کافی لمبا کام ہوتا ہے. مگر بلا بھی لیا جائے, قائل کر لیا جائے کہ اجلاس بلانا ہے, پاکستان کی درخواست پر بلانا ہے, تو اٹ وڈ بی اے بگ ون فار پاکستان. کامیابی ہوگی. کامران صاحب یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں پاکستان نے جو سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے یہ ڈپلومیٹیکلی رائٹ موو ہے, اور اگر ہے تو آپ کے خیال میں کتنی کامیابی کی امید ہے پاکستان کو؟ آئی تھنک بالکل ڈپلومیٹیکلی بہترین موو ہے, کیونکہ پاکستان کا ویو تو بڑا کلیئر ہے. یہ جو کرنٹ ہاسٹیلٹیز ہیں ود انڈیا, اس کا آغاز بھارت نے کیا. پہلگام میں ایک حملہ ہوتا ہے بغیر انویسٹیگیشن کے, پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے اور اس کے بعد ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان تو یہ جنگ نہیں چاہتا, اور اس کو روکنے کے لیے پھر جو تمام آپ کے پاس ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور کیونکہ پاکستان نان پرماننٹ ممبر بھی ہے اس وقت یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, تو اس سے فائدہ پاکستان کو کم از کم یہ ہوگا ایک تو دنیا کو بتانا کہ اس وقت آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اس خطے کے اندر, اور دوسرا آئی تھنک اس کا جو آبجیکٹو پاکستان کا یقینی طور پر ہوگا بھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر آپ ایشو کی بات کریں تو اصل تو ایشو آپ کا جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے وہ کشمیر ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے ایک یہ بھی منطق ہے کہ ایک طرف جو بھارت کے ساتھ ہماری ایک ہاسٹیلٹی تو ہے ہی ہے, لیکن جو دنیا کی توجہ یا لوگ اگر بھول بھی گئے ہیں تو اس طرف دلوائی جائے کہ اصل جو ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ تو کشمیر ہے. اب جہاں تک کامیابی کی بات ہے, آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہمیں ہونا پڑے گا. چین جو ہمارا آبویسلی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ ماضی میں بھی ہماری یو این سیکورٹی کاؤنسل میں مدد کرتا رہا ہے, تو وہ تو ہماری مدد کرے گا. رشیا کی پوزیشن بھی مور اور لیس ٹلٹ کرتی ہے جہاں چائنا جاتا ہے, اس میں اہم آئی تھنک ایک امریکہ کا کردار ہوگا. پھر فرانس جو ہے پرماننٹ ممبرز, ان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں ود انڈیا, تو انڈیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی لابینگ کرے گا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر اجلاس بلا بھی لیا جاتا ہے تو اس میں بیہائنڈ دا سین کافی لہدے ہوگی, کیونکہ جو بھارت کے اتحادی ہیں آبویسلی وہ چاہیں گے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے فورم کے اوپر ایسی کوئی بات نہ جائے جہاں پہ یہ لگے کہ پاکستان جو ہے اس نے انڈیا کو مات دے دی ہے. ایک ایفرٹ پاکستان کی طرف سے اچھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی وہاں پر لہدے ہوگی. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کو جو منسوخ کرنے کا اعلان کیا, ہمیں انفارم بھی کر دیا انڈیا نے, کیا اس کی بنیاد پہ سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں میرا خیال میں ہماری جو ٹیم ہے لیگل وہ کام تو اس وقت کر رہی ہے, وہ ورلڈ بینک نے بروکر کی تھی. اب اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں, کیونکہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو جو پروٹوکولز گورن کرتے ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی نہ تو اس طرح کی ٹریٹی کو ریووک کر سکتا ہے, نہ ہیلڈ ان ابینس کر سکتا ہے. تو پاکستان میں جو انٹرنیشنل افیئرز کو یا لیگل جو ایکسپرٹس انٹرنیشنل لاء کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کلاسک ایک کیس ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, تو میرا خیال میں اس کے لیے بھی پاکستان کی کوشش ہے. اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے دفتر خارجہ کی, اس میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا. اور میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ اس میں پہلو ہے کہ بر وقت جو ہے وہ آپ کو پریمپٹ کیا جائے کہ بھارت جو اقدامات کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جو اوور آل بڑا ایشو ہے, آئی تھنک باقی معاملات تو شاید ٹھنڈے ہو جائیں گے, لیکن یہ جو پانی والا معاملہ ہے کہ اٹ سیلف اتنا سیریس ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جینوئنلی جنگ ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کشمیر کا ذکر بھی کیا, تو 2019 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب پلوامہ ہوا اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی خفیہ, جس میں اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے آرٹیکل 370 انڈیا کے تبدیل کرنے پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا. اور ایک ویو یہ ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ اس طرح نہیں دنیا ڈیل کرے گی جس طرح کہ پہلے کیا جاتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو بحران انڈیا نے کھڑا کیا ہے اس سے دوبارہ پاکستان کو ایک موقع ملا ہے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل سطح پر لے جانے کا اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کا؟ ہم 2019 کی گئی غلطی کو کریکٹ کر سکتے ہیں اب؟ میرا خیال ہے آلریڈی جو سب سے بڑا اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ بھارت کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اور جس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو پلے اپ کیا, بھارت کی پالیسی بالکل اب 2019 کے بعد جو انہوں نے پھر آرٹیکل 370 ختم کیا, انہوں نے گول پوسٹ چینج کر دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان بھارت کا داخلی معاملہ ہے, ہم نے اب سیٹل کر لیا ہے. اب بھارت کے اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے آج انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جب بات ہوتی ہے پہلگام حملے کی تو اس میں بیک گراؤنڈ میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو روٹ کاز آف دا پرابلم تو کشمیر ہے. پھر امریکہ کے صدر جو ہیں ٹرمپ نے انہوں نے بھی اس کو دہشت گردی سے زیادہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو قرار دے دیا. کشمیر کا معاملہ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اوپننگ ہے, کیونکہ اس جو کشمیر ایشو اتنے عرصے سے ایک انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, یو این کے اوپر اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کروا رہا تھا, تو ایک اوپننگ میرے خیال میں پاکستان کو ضرور ملی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ مناسب لگا کہ اس مومنٹم کو فردر ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے. سمیرا آپ کے پاس کیا اطلاع ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, آپ ہمیں بتائیے گا, لیکن کل آپ لائن آف کنٹرول پہ آپ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے, میڈیا کے لوگوں کو, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جا رہا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مارکا ہوگا, کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے کہ یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا کہ لائن آف کنٹرول تک کا راستہ کھلا ہے, جس کو جانا ہے وہاں پر جا سکتا ہے, کیونکہ بھارتی طرف سے جو میڈیا جو چیزیں دکھا رہے ہیں بہت کنٹرولڈ دکھا رہے ہیں. نہیں, بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا نا فلاں فلاں جگہ پہ کیمپس ہیں, وہ میں اسی دہشت گردوں کے, کیونکہ ابھی تک تمام تر پن پوائنٹ لوکیشنز ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹلی کہاں جائیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے ان کی طرف سے ایک بڑا پروپیگنڈا ابھی تک چلایا جا رہا ہے کہ پہلگام کے دوسری جانب یہ لوکیشنز ہیں پاکستان کی, جو کہ میں میپ پہ دیکھ رہی تھی ان جگہوں کا نام و نشان نہیں ہے پاکستان کے اندر. پہلگام اور پاکستان کی طرف جو بدوری بلج ہے which is the extremely important point of LOC. بدوری بلج is پاکستان آرمیز لاسٹ ڈپلائمنٹ سائٹ ایک طرح سے, اور یہ پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ. کس جگہ پہ یہ بدوری بلج جو ہے وہ پاکستان کی جانب آتا ہے فارورڈ کہوٹا حویلی آزاد کشمیر, اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے. I just traveled on this عید, چھوٹی عید پر ہم عید الفطر کا پروگرام میں نے اسی بارڈر پوائنٹ سے کیا تھا. بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. پاکستان کا جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے, his first visit to LOC is that ٹپیکل پوائنٹ جس کو چاند ٹیکری بھی کہتے ہیں ہم لوگ, اور فارورڈ کہوٹا حویلی آزاد کشمیر کا علاقہ ہے. اس کا اسلام آباد سے اگر آپ ٹریول کرنا شروع کریں تو آپ کے 8 سے 9 گھنٹے کہیں نہیں گئے, اور ہارڈلی یہ کوئی 200 to 300 کلومیٹرز کا علاقہ ہے ڈسٹینس وائز. تو میں اس میپ پہ دیکھ رہی تھی 400 کلومیٹرز اور ماؤنٹنس ٹرین, کوئی ان کے اس سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کا میپ کہاں جوڑ رہے ہیں. کل جائیں گے تو پتہ چل جائے گا, ہم آن اسکرین آپ کو بھی دکھا دیں گے کہ یہ وہ جگہ ہیں فارورڈ کہوٹا کے, راولا کوٹ کے, پونچھ سیکٹر کے. یہ اسی نیریٹو کی جنگ کا جس کا آپ نے ذکر ابھی کر رہی تھی, دونوں ممالک جنگ کا حصہ ہے. بالکل دونوں ممالک کی اس وقت بھرپور کوشش ہے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایز اے پاکستانی, پاکستان کی اسٹیٹ کے, پاکستان کی آرم فورسز کے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے, آپ کا اپر ہینڈ اس وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسری جانب سفارتی سطح پر وہ بتانے سے قاصر ہیں کہ پاکستان کیسے انوالوڈ ہو گیا اس سارے ایشو کے اندر, پلس وہ اپنی ہی زمین پر ہوئے ہوئے چیزیں, اپنی زمین جس کو کشمیر کو بولتے ہیں, اب انہوں نے کشمیریوں کو جو وہاں پہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے, تو ان کا انٹرنل ایک بہت بڑا رفٹ شروع ہو چکا ہے. سکھ کمیونٹی آپ کی جانب آ چکی ہے. تو میرا خیال ہے ادھر ہماری سائڈ پہ ہم کیونکہ اس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں, ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان. تو اگر کل نیشنل انٹرنیشنل میڈیا جا کے وہ ان کے بتائے ہوئے سو کال ٹیررسٹ کیمپ دکھا دیتا ہے کہ یہ جگہ تو اوپن ہے ٹو وزٹ میڈیا, تو آئی تھنک کافی کل ہی کھل جائے گی چیزیں. کامران, ابھی سمیرا جو کہہ رہی ہیں کہ اپر ہینڈ ہے, اپر ہینڈ تو ابھی کہنا میرے خیال میں ذرا جلدی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر سول اور ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے ایز کمپیئر ٹو 2019, جب اس وقت کی سول اور ملٹری قیادت میں شاید اتنی کلیئرٹی نہیں تھی انڈیا کے ساتھ. یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھیں
اس وقت بھی پلوامہ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے فوری بعد ایک میڈیا فرینڈزی وہاں پہ شروع ہو گئی تھی انڈیا میں، لیکن ہماری طرف سے یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ خاموش رہیں، دبا کے رکھیں چیزوں کو. اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اسٹریٹجی میں، پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، بلکہ پاکستان کا میڈیا خود پہلے ہی سیلف سینسر کرتا رہا اپنے آپ کو، اور اس طرح اس نے کام نہیں کیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میڈیا نے بھی کام کیا، اور پاکستانی قوم کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر ایک بغیر کسی ایفرٹ کے کنسنسس سا ہے. یہ اس کی وجہ آپ کو، یا کلیئرٹی کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ آئی تھنک اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. 2019 میں جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تو ایز یوزول بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا، لیکن میرا خیال ہے اس وقت کی جو سول اور ملٹری قیادت تھی، اور ملٹری قیادت بھی، انہوں نے شاید اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ بھارت لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالا کوٹ میں جو بھی انہوں نے ڈرامہ کیا وہ کرے گا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان آن اینڈ آف اس طرح کے ایشوز رہے. لیکن کبھی بھی 71 کے بعد بھارت نے لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی نہیں کی. ایون کارگل میں جب آلموسٹ ایک فل فلیج وار ہو رہی تھی، اس وقت کے پرائم منسٹر واجپئی نے بھی اپنی ایئر فورس کو اجازت نہیں دی کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر یا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کریں. تو ایک ایلیمنٹ آف کمپلیسنسی تھا، شاید پاکستان کی جو ملٹری اور سول قیادت تھی وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. دوسرا جو آئی تھنک فرق تھا وہ ملٹری قیادت، کیونکہ عام طور پر لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ جو اس طرح کے انڈیا پالیسی ہے، ملٹری کی بہت بڑی سے ہوتی ہے. جنرل باجوہ جو تھے وہ مختلف تھے جو آج کے آرمی چیف ہیں. انہوں نے ایک کوشش بھی کی بیہائنڈ دا سین، ایون اس وقت بھی ٹاکس چل رہے تھے، بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھارت کے ساتھ ایک رپروشما یا تعلقات کو ری سیٹ کرنا چاہتے تھے. جو موجودہ آئی تھنک سول اور خاص کر کے جو ملٹری قیادت ہے، موجودہ جو آرمی چیف ہیں، اور یہ باقی جو امریکنز کی بھی اسیسمنٹ ہے، آئی تھنک بہت کلیئرٹی ہے ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان نے جو پہلے ایک پیس پروسیس جنرل باجوہ کے دور میں شروع کیا تھا، بھارت نے اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھا اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو سکویز کرنے کی کوشش کی. تو جنرل جو کرنٹ آرمی چیف ہیں، آئی تھنک وہ اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ وہ ہمیں اپولوجیٹک والی جو پالیسی ہے کہ ہم بیک کرتے رہیں کہ ہمارے سے ٹاکس کریں، اور دوسری طرف بھارت اپنا جو پلان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا جا رہا ہے. تو جو ایک خطرہ یا ڈر، ڈیٹرنس جو ہے نا اس دفعہ، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسج تھرو انٹرنیشنل ریکروٹرز پہنچ گیا ہے بھارت کو کہ اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے تو بھلے آپ کر لیں، لیکن جو ہماری طرف سے جواب آئے گا تو پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بیسک فرق ہے کہ اس دفعہ جو سول ہو یا ملٹری قیادت ہو، بہت کلیئرٹی ہے، اور شاید اسی وجہ سے بھارت کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ جو بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں. مختصراً آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس حوالے سے ایک تو میں آپ کو پہلے والی بات کا جواب دوں. انڈس واٹر ٹریٹی جو آپ نے پوچھا، اس کے اندر ایڈڈ ہے، جو یو این ایس سی کے اندر ہم جا رہے ہیں، اٹس پارٹ آف دیٹ. تو آئی تھنک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہوگی. پہلے ایک فرق تھا، پہلے کی ملٹری قیادت میں تھوڑا سا ایک رجحان تھا میڈیا پرسنز کو، اینکر پرسنز کو بلا کر بات کرنا، اور پھر جب وہ باہر بات آتی تھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی تصدیق کون کرے گا. اس مرتبہ دا سٹنگ آرمی چیف از رائٹلی اینڈ ویری ویل کنیکٹڈ، آئی تھنک ان کی اپنی ہائرارکی کے ساتھ. ہی از ناٹ اسپیکنگ ڈائریکٹلی ٹو میڈیا پرسن، تو شاید اس وجہ سے بھی کلیئرٹی زیادہ سامنے آ رہی ہے کھل کے. بہت شکریہ.